بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعنده علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے پس وہ دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 33 اور 34 کے الفاظ کے معانی اور مفہوم ہم نے بیان کر دیا تھا۔ آیت نمبر 35 کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت کے الفاظ کے معانی۔ پہلا حرف ہے آ، حمزہ جس کے اوپر زبر ہے، عربی میں جس کو فتحہ کہتے ہیں۔ یہ حمزہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا۔ افرأیت الذی تولی، آیت نمبر 33 میں آ سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے، اور اس کا اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں کیا۔ انت زید، کیا تو زید ہے۔ اگلا حرف ہے عندہ۔ عندہ اصل میں دو حرف ہیں، عندہ اور ہو۔ عندہ کا ترجمہ ہے پاس۔ مثلا اگر میں نے کہنا ہو میرے پاس کتاب ہے تو میں کہوں گا عندی کتاب، میرے پاس ایک کتاب ہے۔ عندہ، اس کے پاس۔ عند اللہ، اللہ کے پاس۔ پس عندہ پاس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہو، وہ یا اس، اور یہاں پہ عندہ اس کے پاس۔ اگلا لفظ ہے علم۔ اس کے بنیادی حروف عین، لام اور میم ہیں، اور کئی دفعہ بیان ہو چکا کہ علم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو جیسی وہ حقیقت میں ہے اس طرح شناخت کر لینا۔ لہٰذا اگر ہم سمجھیں کہ ہم کسی چیز کو شناخت کر چکے ہیں لیکن ہماری شناخت حقیقت کے مطابق نہ ہو، تو ہم سمجھ رہے ہیں ہم عالم ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم نہیں جانتے۔ ہر انسان کو اس کے بارے میں حساس ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، دیکھنا چاہیے کہ جس بھی موضوع کے بارے میں، جس بھی مسئلے کے بارے میں ہم جاننا چاہ رہے ہیں، اپنی جہالت کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ اس چیز کو جاننے کے لیے جو سب سے زیادہ قابل اعتماد جگہ ہے وہاں رجوع کریں، نہ کہ بس غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جیسے کہ دین کے بارے میں اکثر معاشرے میں لوگ اس چیز کا شکار ہیں کہ سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں۔ تو سنی سنائی باتیں جذبات میں آ کر جو ذہن میں بات آ جائے، یہ علم نہیں کہلاتی۔ علم کیا ہے؟ کسی چیز کو اس طرح سے شناخت کرنا، اس طرح سے اس کا ادراک کرنا جس طرح وہ حقیقت میں وجود رکھتی ہے، وہ علم ہوتا ہے۔ میں یہاں کمرے میں بیٹھ کے سمجھوں کہ باہر رات ہے، ہو سکتا ہے مجھے یقین ہو جائے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ میں باہر جا کے دیکھوں رات ہے یا دن ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان سویا ہوتا ہے، سو کے اٹھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ باہر شک پڑتا ہے باہر دن ہے یا رات ہے۔ اگر ایسے میں کوئی بندہ مذاق سے اسے کہہ دے کہ باہر تو رات ہے، تو وہ کیا سمجھے گا؟ رات ہے۔ لیکن اگر وہ سنجیدہ ہے تو وہ باہر نکل کر دیکھے گا کہ رات ہے یا دن ہے۔ دین کا علم اور دینی نظریات پر ہماری ابدی زندگی کا انحصار ہے۔ خدا نخواستہ اگر قیامت کے دن پتہ چلے کہ جس کو ہم حقیقت سمجھ رہے تھے وہ حقیقت نہیں تھی، ہماری غیر سنجیدگی کی وجہ سے ہم نے غلط بات کو صحیح سمجھ لیا، تو وہاں سے تو واپسی کا راستہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقل دی ہے اس کے ذریعے انسان کو چاہیے کہ معتبر اور قابل اعتماد جگہ سے حقائق کو، حقیقتوں کو، حق کو جاننے کی کوشش کرے۔ پس علم کا معنی واضح ہے۔ اگلا لفظ ہے الغیب۔ علم الغیب یعنی غیب کا علم۔ توجہ فرمائیں، غیب کے بنیادی حروف جیسا کہ واضح ہے، غین، یا اور با۔ غیب، غیب کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا نگاہوں سے اوجھل ہو جانا، کسی چیز کا غائب ہو جانا۔ اردو زبان میں ہم جب کہتے ہیں فلان شخص کئی دنوں سے غائب ہے، یعنی نظر نہیں آ رہا، لیکن صرف نظروں سے اوجھل ہونے کو غیب نہیں کہتے۔ جو شخص موجود نہ ہو، اوجھل ہو جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟
شخص ہو یا چیز ہو اسے کہا جاتا ہے غائب. غیب یعنی اوجھل ہو جانا، لیکن یہ محدود نہیں ہے کہ صرف ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے. حواس سے خمسہ، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت اور لمس کرنے کی طاقت، یہ 5 طاقتیں انسان کے پاس جن کے ذریعے وہ اپنے وجود سے باہر کی دنیا سے رابطہ کرتا ہے، کائنات سے، مادی کائنات سے. تو وہ چیزیں کہ جو انسان حواس سے خمسہ سے درک نہیں کر سکتا، ان کو حس نہیں کر سکتا، ایسی چیزیں جن کو انسان دیکھ نہیں سکتا، جن کو سونگھ نہیں سکتا، جن کو چکھ نہیں سکتا، جن کو سن نہیں سکتا، ان کی آواز نہیں ہوتی مثلا، یا جن کو لمس نہیں کر سکتا، ایسی چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ غیب. پس ہر وہ چیز جو انسان کے علم سے پوشیدہ ہے، یعنی اس کے حواس سے پوشیدہ ہے، حواس سے خمسہ سے پوشیدہ ہے، غائب ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ غائب ہونا انسانوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی غائب نہیں ہے. عالم الغیب والشہادہ، پوشیدہ اور ظاہر کا عالم. جو چیزیں حواس خمسہ سے جن کا ادراک کیا جا سکتا ہے انہیں ہم عربی زبان میں سے کیا کہا جاتا ہے؟ الشہادہ. شہادہ گواہی سے، یعنی جس کی ہم گواہی دے سکتے ہیں. جو مشاہدہ بھی اسی سے ہے. مشاہدہ یعنی گویا کہ دیکھنا. انسان جو چیز دیکھتا ہے پھر اس کی گواہی دے سکتا ہے کہ یہ، اس لیے شہادت کو مثلا گواہی کہتے ہیں. اور کفا باللہ شہیدن، یعنی اللہ کافی ہے، شہید یعنی گواہ. کفا باللہ شہیدن، اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے. پس یہ جو غیب ہے یہ انسانوں کی نسبت سے، انسان جو چیز اپنے حواس خمسہ سے جس کا ادراک کر لے وہ شہادہ، الشہادہ کہلائے گی، اور جن کا ادراک نہ کر سکے وہ کیا کہلائے گا؟ غیب. لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی غیب نہیں ہے. لیکن جب ہمیں خداوند عالم سمجھانا چاہتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری طرح نہیں ہے بلکہ عالم الغیب والشہادہ. میرے دل میں جو بات میں سوچ رہا ہوں آپ کے لیے غیب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غیب نہیں ہے. علیم بذات الصدور، جو تمہارے سینوں میں باتیں ہیں وہ جانتا ہے. یعلم السر، رازوں کو جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے کچھ بھی غیب نہیں ہے، چونکہ اس کے علم سے کوئی ذرہ بھی اس کائنات کا، چاہے مادی ہو چاہے غیر مادی چیز ہو، اللہ کے علم سے کچھ بھی غائب نہیں ہے. لہذا سورۃ الحشر کی آیت نمبر 22 میں فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی اللہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت کا علم رکھنے والا، یعنی پوشیدہ اور ظاہر کا علم رکھنے والا. یہ پوشیدہ اور ظاہر ہماری نسبت سے، اللہ کے لیے سب کچھ ظاہر ہے. هو الرحمن الرحیم، اور وہی رحمان و رحیم ہے. اسی طرح مومنین کی صفات میں سے قرآن نے کیا بیان کیا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. جب صحیح جگہ سے انہیں خبر ملتی ہے کہ جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا آج وہ وجود رکھتا ہے، جب کوئی نبی آ کے ان کو بتاتا ہے اور وہ اپنی عقل سے اس کی بات کو سنتے ہیں تو غیب پر ایمان لے آتے ہیں. خود اللہ تبارک و تعالی، اگرچہ اللہ کی مخلوقات بے شمار ہے ہمارے سامنے، لیکن خود اللہ ہمارے حواس میں نہیں آ سکتا، غیب ہے. فرشتے غیب ہے، جنت جہنم غیب ہے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. پس غیب کا معنی انشاءاللہ آئندہ درس میں بھی جاری رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.